ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں ہیں، بنیادی طور پہ جس حج ورکشاپ کے نام سے آپ کے سامنے متعارف کرائی تھی کہ انشاءاللہ حج اور عمرے پہ مختصراً آپ کے سامنے جو ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ کار اور کچھ موٹی موٹی چیزیں اس سے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس کورس کا مقصد حج کے فریضے کی ادائیگی میں آسانی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے ادائیگی کا علم ہو، پتہ ہو کہ کیسے ادا کیا جائے گا، اور اگر حج کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے اور سیکھ کر کیا جائے تو اس کے قبول ہونے کے اور قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ صرف حج کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت اگر سیکھ کر کی جائے، اس کو سمجھ کر کیا جائے تو وہ عند اللہ مقبول قرار پاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ جہاں پر اللہ فرماتے ہیں میری اطاعت کرنا لازم ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے۔ اور پورے کا پورا حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم بہ قدم جو ہے مروی ہے۔ احادیث کی کتابوں کو ایک ایک سٹیپ آپ دیکھیں گے، عمرے کو اور حج کو دیکھیں گے، اس کے فضائل بھی، اس کے مسائل بھی، اور صحابہ حج کے موقع پہ بھی آ کے آپ کے خیمے میں آ کے پوچھا کرتے تھے کہ یہ میں نے کر دیا، اب میں یہ کروں یا نہ کروں؟ تو آپ سے فرماتے افعل لا حرج، یہ کر لو، یہ کرو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بہ قدم صحابہ کو یہ چیزیں سکھائیں۔ تو اس لیے ہمیں، اگر آپ میں سے کوئی جانے والا ہے، کوئی حج کے اندر شریک ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دعا کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے تب بھی اسے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس فریضے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس جگہ پر اس مقام پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جانے والے ہیں ان کے لیے اللہم سہل لنا وتقبل منا، کہ اللہ اس فریضے کو میرے لیے آسان فرما دے، اور اے اللہ اس فریضے کو مجھ سے قبول فرما دے اور قبول کرنا۔ حرم شریف سے اللہم سہل، سہل معنی ہوتا ہے سہولت پیدا کرنا۔ اللہم سہل لنا، اے اللہ تو ہمارے لیے سہولت پیدا فرما دے، وتقبلہ منا، اور اس حج کی ادائیگی کو ہم سے قبول فرما لے۔ اچھا، حرم شریف خانہ کعبہ جو ہے اس سے متعلق دو بنیادی عبادتیں ہیں، اور ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک پہلی بنیادی عبادت جو ہے اس کا یہ خراب اس کے سامنے آ رہا ہے، آپ یہ والا مائک یوز کر لیجیے، یہ والا یوز کر لیجیے۔ یہ والا؟ اچھا، اس کو رکھوں گا کہاں؟ تو رکھ دیا۔ اچھا، دو بنیادی عبادتوں کا تعلق اس سے ہے، ایک تو عبادت عمرہ ہے اور دوسری عبادت حج کی ہے، اور یہ وہ عبادتیں ہیں جو دنیا کے کسی کونے میں اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، دنیا کی ہر عبادت جو ہے وہ دوسری جگہ پہ ہو سکتی ہے، لیکن اس خانہ کعبہ سے متعلق، اس حرم سے متعلق یہ دو بنیادی عبادتیں ہیں جو صرف یہیں ہو سکتی ہیں اور کہیں پر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بیت اللہ کہا ہے، کہ یہ اس کو اپنا گھر فرمایا ہے، بیت فرمایا ہے۔ بیت کا اگر لفظ جو ہے گھر کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ گھر کا مطلب کیا ہے، اگر تھوڑا اپنے گھر کی طرف دیکھیں تو اگر گھر میں امی نہ ہو اور گھر میں بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، تو وہ گھر نہیں کہلاتا۔ تو اسی طرح اس گھر میں اگر انسان کا اللہ سے تعلق نہ ہو تو اس گھر کے اندر اٹریکشن نہیں رہتی بالکل بھی۔ تو بنیادی طور پہ اس گھر کے ساتھ جو عبادتوں کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ سے تعلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے تعلق کی ادائیگی کے یہ دو طریقے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا قبول کرتے ہیں اور اس کو اتنا وہاں آنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اب
حج و عمرہ جو ہے ایک نظر میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہ پورے حج کے جو ہے اعمال ہیں. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر آدمی منا جاتا ہے. اب 8 ذی الحجہ کو منا چلے گئے، یعنی اگر حج دیکھا جائے بالکل آسان ہے. جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہاں پریکٹیکلی جا کے کرنا مشکل ہے، تو تھوڑی بہت مشقتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر سیکھنے کی بات کی جائے تو یہ پوری ہماری حج اور عمرے کا خلاصہ ہے دونوں کا. تو حج کو اگر دیکھیں تو وہیں مکہ کے اندر آپ ہوٹل میں ہوگے عمرہ کرنے کے بعد. اب عمرے کا بھی بتا دیتا ہوں، پہلے اگر عمرے کو دیکھ لیں نیچے تو عمرے کے 4 اعمال ہیں. یہاں سے آپ کی فلائٹ گئی، احرام باندھا نمبر 1، تلبیہ پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں آپ، تو یہ پہلا کام کرنا ہے عمرے کے اندر. اور دوسرا کام عمرے کے اندر کیا کرنا ہے، وہاں پہنچے آپ، حرم میں انٹر ہوئے، طواف شروع کر دیا، 7 چکر آپ نے وہاں طواف کیا. اس کے بعد تیسرا کام جو عمرے کے اندر کرنا ہے وہ سعی کرنا ہے، یعنی وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں آپ نے سعی کرنا ہے، وہ 7 چکر وہاں لگانے ہیں آپ نے. وہ تیسرا کام کیا تو چوتھا کام آپ نے یا تو بال منڈوانے ہیں یا بال کٹوانے ہیں. یہ 4 کام کرنے کے بعد آپ کا عمرہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب اپنے ہوٹل چلے گئے. جب تک 8 ذی الحجہ نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ فارغ ہیں. 8 ذی الحجہ آنے کے بعد پھر آپ کے حج کی ادائیگی شروع ہوگی. حج کے جو اعمال ہیں، حج کے اندر جو کام کیے جائیں گے، وہ حج کے 4-5 دن جو ہیں، ان 4-5 دنوں کے اندر آپ نے حج کے اعمال کرنے ہیں. کون کون سے اعمال کرنے ہیں؟ تو اوپر والے حج کے ارکان کو اگر آپ دیکھیں تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھنا ہے، بسیں آئیں گی لے کے چلے جائیں گی آپ کو، آپ مینا چلے جائیں گے. اب مینا میں آپ کے پاس خیمہ ہوگا، اس خیمے کے اندر آپ نے 8 ذی الحجہ کو بھی رہنا ہے، 9 ذی الحجہ کو بھی رہنا ہے، اور پھر آگے 10 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے پھر مینا میں رہنا. یعنی یہ آپ آئندہ حج کے دنوں میں جو آپ کی رہائش ہوگی یہاں مینا میں ہوگی. تو گویا کہ آپ احرام باندھ کے مینا چلے گئے، اور مینا کے بعد اگلا جو دن ہوگا آپ کا مینا کے اندر صرف جانا ہے، بس کرنا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں چلے گئے بس احرام باندھ کے، اور 9 تاریخ کو وہاں 8 تاریخ کو وہاں پہنچ گئے. اگلے دن جو 9 تاریخ ہے اس دن کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے. ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہے اور وقوف مزدلفہ ہے. آگے اس کی انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی کہ وقوف عرفہ میں جا کے کچھ دیر اگر آپ ٹھہر گئے تو کام چل گیا، جہاں مسجد نمرہ ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وہاں عرفہ سے واپس لوٹ کے مزدلفہ کے اندر تھوڑا دیر قیام کرنا ہے. وہ 9 کی شام کو چلیں گے، اور 9 کو جب شام ہو جائے گی تو 10 کی رات شروع ہو جائے گی، اور صبح جو ہے وہ کریں گے. وہ انشاءاللہ آگے تفصیل آ جائے گی. تو یہ 2 کام 9 تاریخ کو کر لیے. اور 10 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ 10 تاریخ کو 3 کام کرنے ہیں. قربانی کرنی ہے، اور رمی کرنا ہے. یعنی وہ 3 جمرات ہیں، ان میں سے ایک جمرے کو جس کو شیطان کہتے ہیں، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانے شیطان، لوگوں نے نام رکھے ہیں، تو اس کو کیا کرنے ہیں؟ رمی کرنی ہے، پتھر مارنے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے قربانی کرنی ہے اور حلق کرنا ہے، سر کے بال مڈوا دینے ہیں، کٹوا دینے ہیں. یہ حج کے جو ہے 10 ذی الحجہ کو یہ اعمال کرنے ہیں. 8 ذی الحجہ کو 1 کام کرنا ہے، 9 ذی الحجہ کو 2 کام کرنے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو 3 کام کرنے ہیں. البتہ جو چوتھا کام ہے 10 ذی الحجہ کو، وہ آپشنل ہے. وہ 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 12 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں. آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی. وہ ہے طواف زیارت. اور آگے 11 ذی الحجہ کو جو ہے صرف 1 کام کرنا ہے، وہ 3 جمرات جو ہیں، جو 3 شیطان ہیں، ان کو کنکریاں مارنی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے اور دوسرے کو اور تیسرے کو. اور 12 ذی الحجہ کو بھی 3 کام کرنے ہیں، اور وہ 3 کام 1 کام کرنا ہے صرف، وہ 3 جو ہے جمرات جو ہیں ان کو کنکریاں مارنی ہیں. اس پہ آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے. اور جب آپ حج کو گھر کو واپس آنا چاہتے ہیں تو گھر واپس آنے سے پہلے طواف وداع یعنی الوداعی طواف جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. آپ کا حج پورا ہو گیا. یہ مختصر سا. اب 4 کام عمرے کے ہیں اور 5 سے 6 کام جو ہیں وہ حج کے ہیں. یہ اگر 6 دنوں کے جو کام ہیں، چند کام ہیں، یہ کیے تو آپ کا حج ہو جائے گا. بالکل آسان سا حج ہے، اس کی کوئی تفصیل اتنی زیادہ نہیں ہے، نہ ہی اتنی زیادہ ہے. تو ویسے کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ اس طرح ہم مکے میں اگر چلے جائیں تو مکے میں جا کے اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی کیسے کیا جائے گا. تو یہ آپ کے سامنے جو ایریا ہے یہ سارا، یہ آپ کے سامنے، یہ مینا بھی آپ کو، مزدلفہ، عرفہ، اگر آپ ادھر غور کریں کہ یہاں پہ یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ مینا ہے، یہ حرم ہے، اور یہ پورے جو ہے یہ آپ کو جو باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں، ایک مکہ کے شہر کی حدود ہیں اور ایک حرم کی حدود ہے. حرم کی حدود وہ ہیں کہ جس کے اندر کچھ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ آگے انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی. یہ میں نے کہا ایک نظر اگر آپ دیکھ لیں پہلے نا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب دیکھیں، ایک جدہ کی طرف سے راستہ آ رہا ہے، ایک مدینہ کی طرف سے راستہ آ رہا ہے، اوپر والی سائڈ سے مدینہ کی طرف سے راستہ آ رہا ہے. اب
یہ مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام سے وہاں سے آنا ہے نیچے منہ آنا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ منہ سے پھر آپ نے جانا ہے عرفہ، عرفہ سے پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس منہ سے پھر مسجد حرام آنا ہے، اور وہاں آ کے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ سارا ایریا ہے اس کا حج کا۔ اگر اس کو ذرا اس میں دیکھیں آپ کہ الگ الگ جگہوں میں دیکھیں، وہ عرفہ کا میدان ہے آپ کے سامنے، یہ منہ کا میدان ہے، یہ مزدلفہ کا میدان ہے۔ تو اب منہ کے اندر آپ نے جا کے پہلے دن 8 ذی الحجہ کو قیام کرنا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ اور عرفہ جانا ہے۔ تو پہلے جانا ہے عرفہ، وہاں بسیں لے کے جائیں گی، اور پھر وہاں سے شام کو مغرب کے بعد جو ہے مزدلفہ واپس آنا ہے، اور مزدلفہ جب آپ واپس آ گئے، مزدلفہ واپس آنے کے بعد وہاں پہ قیام کرنا ہے، اور اگلی 10 تاریخ کو پھر واپس آ جانا ہے، وہاں رمی کرنی ہے جمرات کی، اور وہاں پہ جو ہے حلق بھی کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، 3 کام منہ میں کرنے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ واپس مکہ آ جائیں، حرم میں آ جائیں، وہاں آ کے طواف زیارت کر لیں، آپ کا حج تقریباً مکمل ہو جائے گا، طواف وداع باقی بن جائے گا۔ تو یہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کے حج کے اعمال ہوں گے۔ اب سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، وہی حج کے اعمال کو وہاں فٹ کر کے دیکھیں کہ اوپر منہ جا رہے ہیں آپ، منہ چلے گئے وہاں حرم سے، منہ کے اندر یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کے اندر قیام ہوگا آپ کا، اور اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے، وقوف عرفہ، وہاں عرفہ چلیں گے، وہ منہ سے عرفہ تک بسیں لے کے جائیں گی، اور عرفہ کے اندر قیام کیا، عرفہ کے قیام کے بعد یعنی یہ تقریباً زوال سے لے کر مغرب تک ہوگا، پھر یہ عرفہ کے قیام کے بعد مغرب کے بعد واپس آ جائیں گے مزدلفہ، اور مزدلفہ کے اندر آپ کا قیام ہوگا صبح فجر کی طلوع تک، وہ 10 کی صبح ہوگی، اور 10 کی صبح کو پھر آپ کیونکہ وہاں سے نکلیں گے صبح مزدلفہ سے منہ، اور منہ کے اندر آئیں گے تو پہلا کام کریں گے رمی کا، دوسرا کام کریں گے قربانی کا، اور تیسرا کام جو کریں گے آپ اپنے سر کو منڈوانا ہے یا بال کٹوانا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پابندیاں احرام کی ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے، اسی 10 تاریخ کو آپ طواف زیارت کرنے کے لیے چلے جائیں تو آپ کی مرضی، طواف زیارت کے لیے نہیں جاتے، اگلے 11 کو جائیں 12 کو جائیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی منہ کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ طواف زیارت نہیں کرتے تو منہ کے اندر رہتے ہوئے 10 تاریخ کو آپ نے 1 جمرہ کو رمی کرنی ہے، اور 11 تاریخ کو 3 جمرات کو کرنی ہے، 12 تاریخ کو 3 جمرات کو کرنی ہے، اور 12 کو آپ کو وہاں سے واپسی ہو جائے گی، وہاں آ کے طواف زیارت کر لیں۔ اگر نہیں کیا تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ایک ایک کے آگے آ جائے گی آپ کے سامنے۔ یہ سارا حج ہے آپ کا، سارا حج یہی بیٹھے بیٹھے ہو گیا آپ کا، یعنی اتنی تفصیل میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں جو ہیں، کیا کیا پابندیاں ہیں، کیا چیزیں، وہ تو آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اگر ہم عمرے کی طرف چلے جائیں تو عمرہ کرنے کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ سائڈ پہ جو لمبی پٹی نظر آ رہی ہے، یہ صفا اور مروہ کی چھت ہے۔ اس کے نیچے صفا مروہ کی 2 3 منزلہ ایئر کنڈیشن جو ہیں وہ پورے جگہ بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ صفا مروہ میں آدمی جو ہے جو بھی سعی کرنا چاہتا ہے تو عمرہ کیسے کیا جائے گا؟ تو عمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ باب فتح سے داخل ہوئے تھے۔ باب فتح جو ہے اس سائڈ پہ، نیچے والا باب فتح 45 نمبر پہ جو ہے، یہ باب فتح ہے، وہ فہد گیٹ ہے، وہ عبدالعزیز گیٹ ہے۔ اب جو بھی سہولت ہو وہاں سے اندر آیا آدمی، اندر آ کے سب سے پہلا کام کرنا، کعبے پر جب نظر پڑے گی تو کعبے پر نگاہ پڑتے ہی آپ نے دعائیں مانگنی، دعائیں مانگنے کے بعد طواف کرنا ہے، 7 طواف کرنے ہیں، 7 طواف کرنے کے بعد ادھر سے ادھر نکلیں گے سائی کی طرف، تو ادھر قریب میں صفا پڑتا ہے، صفا سے آپ نے اپنا عمرہ سٹارٹ کرنا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اور اینڈ جو ہوگا 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ہوگا۔ اور مروہ سے یہاں سے پیچھے سے ایگزٹ ہے، یہ راستہ نکل رہا ہے مروہ سے، یہاں سے پیچھے نکلیں گے سیلون وغیرہ اور وہ اپنا نائی وغیرہ جام وغیرہ بیٹھے ہوئے، وہاں بال کٹوائے، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ وہاں سے آپ اپنے رہائش میں چلے جائیں گے، اس کے بعد حج کے اعمال کریں گے۔ تو یہ عمرے اور حج کا مختصر خلاصہ ہے جو آپ وہاں جا کے انشاءاللہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے کرنے کی، اس طرح کریں گے۔ اچھا، اب ذرا ایک نگاہ ہم ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں تعلیمات سے نوازا ہے، ان تعلیمات کی کچھ ہماری زندگی سے تعلق ہے، ہماری نیچر سے، ہماری فطرت سے ایک تعلق ہے۔ تو اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ یہ پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 ستون ہیں اسلام کے۔ تو پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، یہ گواہی ہے، یعنی اس کو ہم ایمان کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تیسرا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، اور چوتھا حج، اور 5واں صوم رمضان کے روزے رکھنا۔ اچھا غور کریں اگر تو اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کے اندر روح رکھی ہے،
جو یہ روح اور جسم کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے نا، اس کے اوپر پابندیاں لگتی چلی جاتی ہیں۔ وہ کیوں کہ روح خود اگر پابندیوں میں نہیں جیے گی تو یہ بھی خراب ہو جائے گی، اور جسم کے اوپر اگر کوئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی تو یہ بھی حد سے باہر نکل جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ اگر غور کریں اس کے اوپر تھوڑا سا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جسم جو ہے یہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتے کرتے لمٹس کو کراس کرنے لگتا ہے۔ کھانا پینا اس کی ضروریات ہیں، تو اس کو لمٹس کے اندر رکھنے کے لیے روزہ رکھ دیا کہ تم اگر اس جسم کو لمٹس کے اندر رکھنا چاہتے ہو، حدود کے اندر رکھنا چاہتے ہو، تو تم روزے کی پابندی کرو، تمہارا جسم جو ہے وہ لمٹس کے اندر رہے گا۔ اور تم اپنی روح کو لمٹس کے اندر رکھنا چاہتے ہو، تم روح کو خراب نہیں کرنا چاہتے، تو نماز کی ادائیگی کرو۔ آپ دیکھیں گے نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور کہتے ہی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی پابندی لگ گئی ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی پابندی سے باہر نکلا۔ اور اسی طرح اگر آپ پیسوں کی ادائیگی کرتے ہیں تو ایک وقت تک آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، روح اور جسم کا تعلق قائم ہوتا ہے، انسان کی ضروریات لگ جاتی ہیں، اور جب تک یہ روح اور جسم کا تعلق باقی رہتا ہے، ضروریات اور خواہشات چلتی رہتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان پیسہ کماتا ہے، اور پیسہ ایک لمٹ تک رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب اس لمٹ کو کراس کرنے لگتا ہے تو اس اللہ کی طرف سے پابندی آ جاتی ہے کہ تم آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ کیوں کرو؟ کہ تمہارا یہ جو ریلیشن شپ بن گیا ہے مال کے ساتھ، یہ تمہیں کہیں مجھ سے دور نہ کر دے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر اس کے لیے شرائط، اس کی نیت وغیرہ، اور کس کو دینا ہے، مصرف کیا ہے، مصارف کیا ہیں، ان سب کی چیزیں تفصیل سے بیان کر دی۔ اور اسی طرح آگے جب انسان بڑھتا ہے، مال اور بڑھ جاتا ہے، تو پھر حج کی ادائیگی کا موقع بھی آتا ہے، تو حج کی ادائیگی کے اندر انسان کی روح کی عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے، جسم کی عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور ان دونوں پابندیوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا ایک نگاہ میں دیکھیں کہ جب انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے، شہادتین کے کلمات پڑھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، تو پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اب وہ اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنے کانوں کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، انہیں سب جگہوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور یہ پابندیاں اس کے اپنے فائدے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں ہیں، سب کی سب پابندیاں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر اگر آپ غور کریں تو نماز کی پابندیاں، تکبیر تحریمہ کہتے ہی نماز میں کھانا پینا سونا، یہ جتنی بھی چیزیں جو جائز تھیں باہر، سب پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، سو بھی نہیں سکتے، سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری پابندیاں لگی۔ بات نہیں کر سکتے، تم پہلے بات کر سکتے تھے، پابندیاں لگ گئیں۔ یعنی یہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں کہ اگر یہ پابندیاں نہ ہوں تو اس عبادت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا تم پر، اور کیونکہ یہ کس لیے ہے کہ آپ ساری دنیا سے اپنے فوکس کو، اپنی توجہ کو ہٹا کر میری طرف لگا دو، کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو انسان نماز کو قائم کرتا ہے تو ایک فوکس، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلق، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر غور کریں حج کے اندر کیا پابندیاں لگ جاتی ہیں، روزے کے اندر اگر دیکھیں، صبح سحری میں جو ہی آپ اذان ہوتی ہے اس کے بعد کھانا پینا بند، بیوی کے پاس جانا بند، اپنی مرضی سے جو ہے وہ کھانے پینے کی جو روٹین چل رہی تھی سب ختم ہوگی، شام میں اب نکلے گی، شام میں کھلے گا، شام میں روزہ کھلے گا، تو یہ پابندی لگ جاتی ہے جسم پر کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ حج کے اندر چلے جائیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اسی عبادت کو سر انجام دینے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی، اور وہ پابندیاں اس لیے لگائی ہیں، یا اس حج کے اندر پابندیاں ہیں جو ہماری روح کو غذا دیں گی، جو ہمارے جسم کو غذا دیں گی، اور جو ہمیں انصاف پسندی پر لے کے آئیں گے، ہمیں امن پر لے کے آئیں گے، ہمیں روٹین کی زندگی سکھائیں گے۔ تو یہ ایک تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کہ ہم آزاد نہیں ہیں مکمل طور پر۔ جیسے کہ ہم سمجھیں ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، تو بنیادی طور پر انہی پابندیوں میں ہمارے لیے آزادی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پابندیوں سے اگر ہم کو آزاد کر دیا جائے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، حالانکہ وہ آزاد نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک بندہ 2 روٹیاں کھا رہا ہے یا 2 گلاس پانی پیتا ہے، تو اس کو اس کا خیر خواہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ بھائی 4-5 گلاس پانی نہ پینا، تمہیں ہیضہ ہو جائے گا، تم 4-5 روٹیاں نہ کھانا، تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی پابندی ہے، مجھے آزاد چھوڑو۔ اب کہتے ہیں ٹھیک ہے تم آزاد ہو، کھاؤ پیو، اور اس کو ہیضہ ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہاں آپ کی بات تو ٹھیک تھی، پابندی میرے فائدے کے لیے تھی۔ یعنی یہ پابندی کے اندر رہنا ہی ہماری آزادی کی علامت ہے۔ اگر ان پابندیوں کو فالو نہ کیا جائے، ان پابندیوں کو جو ہے پورا نہ کیا جائے، تو ہم آزاد نہیں رہیں گے، غلام بن جائیں گے۔ پھر کس کے غلام بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب تم میرے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، میری پابندیوں سے، میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے، جب تمہیں میری یاد بار بار واپس نہیں لوٹائے گی، تو تم اپنی خواہشات کے پیرو بن جاؤ گے، تم اپنی خواہشات کے غلام بن جاؤ گے۔ رزلٹ یہ نکلے گا کہ تم خواہشات کے نتیجے میں تم لمٹس کو کراس کرنا شروع کر دو۔
تو اس لیے یہ حج حج و عمرہ کی اگر فضیلت کو دیکھیں، حج و عمرہ جب ادا کرتے ہیں تو اس کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں مختصراً ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 96-97 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا جو گھر ہے میں نے مکہ میں بنایا، یعنی میرا جو پہلا گھر ہے جو میں نے رکھا ہے وہ مکہ میں بنایا ہے، اور اس کے اندر بڑی واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہیں، اور جو اس گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اگر استطاعت رکھتے ہیں، اگر وہ آ سکتے ہیں میرے گھر کی طرف تو آ کر وہ حج کریں۔ اس کا یعنی استطاعت شرط ہے، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے تو حج فرض نہیں ہے۔ ومن کفر، اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، میرے گھر آنے سے انکار کر دیتا ہے، میرے گھر کا انکار کر دیتا ہے، میرا انکار کر دیتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو غنی ہوں، تمہارے آنے سے میرا گھر آباد نہیں ہوگا، میرا گھر تو ویسے ہی آباد رہے گا۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہم آپ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں تو تمہارے غنی ہوں، تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم آؤ گے تو تمہارا ہی بھلا ہوگا، نہیں آؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا، میرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اور آگے اگر کن دنوں میں ہم نے جانا ہوگا، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں 189 یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کے بارے میں، یہ چاند کا آنا جانا کیا ہے؟ تو رب کائنات نے جواب دیا یہ چاند کا آنا جانا، یہ جو تمہارا قمری سال چلتا ہے، یہ قمری مہینے رمضان، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ سارے جو چلتے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ مواقیت للناس، اس سے لوگ اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں، والحج، اور اسی ان دنوں کے ذریعے آپ حج کی گنتی کرتے ہو، اور حج کے مہینے بھی اس کے اندر آتے ہیں، حج کے 3 مہینے۔ اور حج کے کتنے؟ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر تم نے حج کرنا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں کے اندر حج کو فرض کر لیا، یعنی احرام باندھ لیا اپنے اوپر، یا ان کے اوپر حج فرض ہو گیا، وہ قابل استطاعت ہو گیا، تو فلا رفث، اب اگر حج کرنے لگا ہے تو نہ فلا رفث ولا فسوق، نہ وہ گندی باتیں کرے گا، بے حیائی کی باتیں کرے گا، نہ وہ جھگڑا کرے گا، نہ فسق و فجور کے کام کرے گا، اور نہ وہ جھگڑا کرے گا فی الحج، حج کے اندر۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ جانتے ہیں اس کو۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور ہاں تم توشہ ووشہ لے لیا کرو، لیکن سب سے بہترین توشہ اور سب سے بہترین سامان جو ہے وہ ساتھ تم اگر سفر میں لے کے جانا چاہتے ہو وہ تقوی ہے، تقوی۔ واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جب تم وہاں حج کرنے کے لیے چلے جاؤ گے تو کیا تمہیں ملے گا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ یہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں، میرے شعائر ہیں، یہ میرے لوگوں میں سے ہیں، یعنی ان سے میری پہچان ہے۔ تو جب تم حج اور عمرے کرنے کے لیے جاؤ گے تو اس کی سعی بھی کر لینا۔ تو عمرے کے اندر تو سعی کرنا شرط ہے، اور حج کے اندر سعی کرنا طواف زیارت کے اندر ہے، طواف وداع کے اندر نہیں۔ آگے انشاءاللہ تو آپ کے سامنے چیز آ جائے گی۔ دوبارہ کہیں کہ جب تم وہاں جاؤ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی بھی کر لینا، وہاں پہ اس کے درمیان۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے عمرے اور حج کو پورا کرو، یعنی عمرہ اور حج جو ہے تمہارا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں کہیں فلائٹ تمہاری روک لی گئی، اگر تم جا رہے تھے تمہیں روک لیا گیا کہ تم حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے، تمہیں پابند کر دیا گیا، تمہیں واپس بھیج دیا، تمہارا ویزا کینسل کر کے واپس بھیج دیا، اب کیا کرو گے؟ احرام باندھا ہوا کیا کرو گے؟ تو کہا ایک جانور وہاں بھیج دو حرم میں، وہاں چلا جائے جانور، آپ کی طرف سے ذبح ہو جائے وہاں پہ، تو تمہارا احرام کھل جائے گا۔ تم یہی تعلیمات ہیں۔ تو اس طرح پوری اس کے اندر جو ہے اپنا تعلیم موٹی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم حج کے اندر چلے جاؤ تو کچھ کاروبار بھی کر لو۔ صحابہ پوچھتے تھے کوئی کاروبار کر لیں، کوئی تسمیاں وسمیاں بیچ لیں، کوئی اور چیز بیچ لیں، اور آج بھی کاروبار لوگ کر رہے ہوتے ہیں مختلف طرح کا، بھیک مانگنے کا کاروبار نہیں، اگر فضلا من ربکم، تم اپنے رب کی طرف سے جو فضل ہے اس کو تلاش کرو۔ فاذا افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ گے تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس جو ہے تم اللہ کا ذکر کرو۔ واذکروہ کما ہداکم ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، ارے تمہیں تو اللہ نے سکھایا، اس سے پہلے تو تم گمراہ تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔
تم تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے تھے، برہنہ باتیں کرتے تھے، برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم، اور جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، جیسے تمہیں اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں وہاں پہ نا، اور تم حج کے دن گزارتے گزارتے کوئی سال گزرتا، کبھی 5 مہینے گزرتے، تمہیں ماں باپ یاد آ جاتے ہیں، تو اس طرح اپنے اللہ کو بھی یاد کرو جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، یعنی تم اپنے حج کو پورا کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرو، ایسا یاد کرو جیسے تم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، ان کے تذکرے تم کرتے ہو، تمہیں ان کی یاد آتی ہے، تم ایسے اللہ کو یاد کرو، اور اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کی یاد تمہیں ہونی چاہیے۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں سب کچھ دے دے، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو کچھ مل ہی جائے گا، جو ہم چاہیں گے دے دیں گے، آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، تو اللہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھلائی دے دیں گے، اس کو آخرت میں بھی انشاءاللہ بھلائی دے دیں گے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ارے آپ اعلان کر دو کہ حج کے لیے آ جاؤ، تو پھر وہ کوئی مضبوط گھوڑے پر، کوئی جو ہے کمزور گھوڑے پر، اور کوئی دور کی گھاٹیوں سے، کوئی دنیا کے کسی کنارے سے وہ حج کرنے کے لیے آ جائیں گے آپ کے پاس، کیوں؟ لِيَشْهَدُوا، تاکہ وہ آئیں اور یہ حاضر ہوں، منافع لہم، جو ان کے لیے منافع رکھیں، جو فائد رکھیں، جو بینیفٹس جہاں رکھیں ہیں، وہ آ کے خود دیکھیں اپنی نگاہ سے۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ چند گنے اور معلوم دن ہیں، ان کے اندر آ کے اللہ کو یاد کریں، بس حج اللہ کی یاد ہے بنیادی طور پہ۔ آپ دیکھیں گے کہ کام وہ رمی کر دینا اور وہاں جا کے ٹھہر جانا، اللہ سے مانگ لینا، ساری اللہ کی یادیں، اور ایک عاشقانہ انداز ہے وہاں جا کے کہ اپنے جو کپڑے تم پہنتے تھے، تمہارے جو سٹائل تھے، لیونگ سٹائل، سب چھوڑ دو، سیم ہو کے آ جاؤ اور وہاں آ کے اپنے آپ کو یاد کرو۔ اور علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس، وہاں تم قربانی کرو گے، خود بھی کھاؤ اور اس میں سے جو ہے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق، اور تم جو ہے اپنے اوپر جو گندگی ہے اس کو دور کرو اور جو ہے بیت اللہ کا طواف کرو۔ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له، جو اللہ کی حرمات کی، اللہ کی جو تعظیم کرنے والی چیزیں ہیں، تکریم کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو تکریم اور اس کی عزت کرتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے، اور جو اللہ کی تکریم والی چیزیں، عزت والی چیزوں کو پامال کر دیتا ہے، ظاہر بات اس کے لیے بہتر نہیں، اس کو نقصان ہو جانا۔ حدیث کے اگر اس میں دیکھیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کیا پھر دوسرا عمرہ کیا، ان دونوں عمروں کے درمیان میں جتنا وقت گزرا ہے یہ سارے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اور ظاہر بات ہے اس عمرہ کرنے کے بعد جب دوسرا عمرہ کرے گا وہاں پہ توبہ کرے گا، تو توبہ جو ہے التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، توبہ سارے پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، ڈھا دیتی ہے، اور توبہ اگر کامل توبہ ہو تو گناہ کبیرہ کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ 2 عمرے کرنا اور دونوں عمروں کے درمیان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ والحج المبرور، اور وہ حج جو قبول ہو جائے، مبرور جو حج ہے وہ کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، مبرور حج کا بدلہ جنت ہی ہے، یعنی ادھر مبرور حج کرو ادھر تمہارے لیے جنت پکی ہو جائے گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، کہ جو حج کرے اور حج میں بے حیائی کی، فحاشی کی، بری باتیں بھی نہ کہے، فوش باتیں بھی نہ کہے، گندی باتیں بھی نہ کرے، اور وہ فسق کے کام بھی نہ کرے، تو اپنے گھر ایسے لوٹے گا جیسے اسے ابھی ماں نے جنا ہو، یعنی جیسے اس کو ماں نے جنا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل پاکیزہ ہے، معصوم ہے، ایسے وہ گھر کو واپس لوٹے گا اگر وہ حج کے اندر ان 2 کاموں کو کرتے ہوئے کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہا قالت یا رسول اللہ ترى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد، آپ تو کیا خیال ہے، آپ کی رائے کیا ہے، کیا جہاد سب سے افضل عمل ہے تو ہم جہاد نہ کریں؟ تو قال لیکن افضل الجہاد حج المبرور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد جو ہے حج مبرور ہے، حج مبرور افضل جہاد، صحیح بخاری کی حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا، کسی صحابی نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، تو فقال ایمان باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ افضل عمل ہے۔
قیل ثم ماذا، پھر کسی نے سوال کیا تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، قال حج مبرور، کہ اس کے بعد جو ہے حج مبرور کی باری۔ اب دیکھتے ہیں کہ اوپر جہاد سے پہلے حج کو رکھا ہے اور یہاں جہاد کو پہلے رکھا ہے اور حج کو بعد میں رکھا ہے۔ یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے کہ بھئی ایک سچویشن حج فرض ہو گیا اور جہاد کی ضرورت ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دی ہے، اور عمومی طور پہ جو ترغیب دی ہے وہ حج کی ترغیب دی۔ نہیں تمہارے پاس مال ہے، تم استطاعت رکھتے ہو تو تم حج کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ہے جس دن کے اندر سب سے زیادہ آگ سے لوگوں کو رہا کرتے ہیں، سب سے زیادہ آگ سے لوگوں کو رہا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن۔ وہ عرفہ کا دن جو ہے، وہ عرفہ کا دن جو 9 تاریخ کو وہاں جاتے ہیں، وہاں قیام عرفہ کرتے ہیں، واقعہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہاں جو دعائیں مانگتے ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس دن جو ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے چھٹکارا عطا فرماتے، ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب آتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو نا میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ ایک 2 لباس میں اور 2 ٹکڑوں میں اور 2 جو ہے، ایک تیبند ہے، ایک ازار ہے، اس کے اندر جو ہے ایک چادر کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ تو معاف کر دے۔ وہ زوال کے بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب ہو گئی ہے اور وہ مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، ان کی دعائیں ختم ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو نا میرے بندوں کو، فیقول ما ارادہ ہؤلاء، کیا ارادہ ہے ان کا، یہ تو مجھے ہی مانگ رہے ہیں نا۔ پھر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے یہ بندے، تم انہی کے بارے میں کہتے تھے نا کہ انی جاعل، وہ تم جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور تم نے کہا تھا یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے، دیکھو یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں یا میری عبادت کر رہے ہیں، دیکھو یہ ساری چیزوں کو بلا کے، دنیا کو بلا کے، اپنے گھر کے غموں کو بلا کے، سب کو بلا کے میرے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی ان کو ستا رہی ہے پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں، دیکھو فرشتوں مجھے ان پہ فخر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو دیکھ کے فخر کرتے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، اور مسلسل حج اور عمرے کرتے رہا کرو، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، وہ 2 چیزوں کو تم سے دور کر دیں گے کہ تم آپ فقیر ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ مالدار کر دیں گے۔ جب تم حج اور عمرہ کرو گے اللہ تمہیں مالدار کر دیں گے اور تمہارے اوپر جو گناہ ہے ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ یعنی اس کی مثال جو دی ہے کہ ینفیان کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة، کہ جیسے تم اگر آگ کی اندر جو آگ کے اندر سلگھاؤ گے آگ کو اور اس کے اندر سونے کو ڈالو گے، لوہے کو ڈالو گے اور وہ آگ کے اندر گرم کرو گے، وہ پگھل جائے گا تو اس کے اندر سے گند نکل جاتا ہے، تو اسی طرح یہ حج اور عمرہ جو ہے انسان کے اندر ساری کھوٹ نکال کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے وہ آگ سونے چاندی لوہے کی کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے، ایسے حج اور عمرہ جو ہے انسان کے اندر جو کھوٹ ہے، جو گند ہے، وہ سب الگ کر کے رکھ دیتی ہے اور بالکل کندن بن کے واپس آ جاتا ہے، سونا بن کے واپس آ جاتا ہے، چاندی بن کے واپس آ جاتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ کہ حج مبرور ہے کیا؟ تو حج مبرور یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے بنیادی طور پر۔ نمبر 1 جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اور کوئی بھی مقصود نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو جس کے۔ اور دوسرا وہ حج سنت کے مطابق ادا کیا جائے، وہ حج مبرور ہے۔ اور تیسرا بنیادی جو نقطہ ہے جو گناہوں اور جرائم سے خالی ہو، وہ حج مبرور ہے۔ اچھا حج مبرور یہ تو ہو گیا، ایک بندہ کہے تو میں حج کرنے ہی اسی لیے گیا ہوں کہ میں سنت کے مطابق کروں گا، میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، میں گناہوں سے بچوں گا، میں جرائم نہیں کروں گا، میں برا بلا نہیں کروں گا، نہ مجھے لوگ کرنے دیں گے نہ میں خود کروں گا، میں کوشش کروں گا جھگڑا بھی نہیں کروں گا، گالیاں بھی نہیں دوں گا، برا بلا بھی نہیں کہوں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں تو گیا ہی اس لیے ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز بتاؤ۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا اور بدلہ جنت ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ما برہ، یہ حج مبرور کیسے بنے گا، اس کے اندر نیکی کیسے آئے گی، یہ بر والا کیسے بنے گا، مقبول کیسے بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنیادی باتیں فرمائی کہ طیب الکلام یا طیب الکلام، خوب اچھی بات کرنا، طیب کہتے ہیں میٹھی، طیب اچھی، خوبصورت، پاکیزہ، اچھی باتیں کرنا، پاکیزہ باتیں کرنا، یعنی تمہاری باتوں میں، تمہاری گفتار میں پاکیزگی ہونی چاہیے،
تمہاری گفتار میں اچھائی ہونی چاہیے، تمہاری گفتار میں شائستگی ہونی چاہیے۔ یہ ایک کام تم کرو گے حج میں جب جاؤ گے، کیونکہ جب تمہیں جسمانی مشقت کہیں برداشت کرنی پڑے گی، کہیں خیمے کے اندر بیٹھے ہوگے، گرمی ستا رہی ہوگی، کہیں باہر نکلے ہیں تم، جب تم جو ہے وہاں سے مزدلفہ سے پیدل چل کے منی آ رہے ہوگے تو اس وقت تمہیں گرمی لگے گی، تو تمہیں کہیں کسی ایک دوسرے کو برا بلا کہو گے، تو کہا نہیں، تم نے اچھی بات اختیار کرنا ہے کہ تم نے اچھے انداز سے بولنا ہے، اچھائی والا لہجہ اختیار کرنا ہے، باتیں صحیح کرنی ہیں، بری باتیں نہیں کرنی۔ ایک کام، دوسرا کیا؟ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانا ہے۔ ظاہر بات ہے جہاں پہ تم جب خود اب تو ہر بندہ پیکج لے کے جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن پھر بھی تم نے اکرام کرنا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے، اور اس وقت تو تھی ہر بندہ اپنے گھر سے توشہ لے کے جانوروں پہ جایا کرتا تھا، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ اپنا توشہ لے کے جایا کرتا تھا۔ وہاں پہ جو توشہ ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا، کوئی دوسرے کی مدد کرتا تھا، بڑا خوش ہوتا، اکرام کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تناظر میں کہا آج بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ دو تم کام کرو گے نا، اور اوپر والے 3 کام کرو گے، تمہارا حج مبرور ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، جس کے لیے تم ساری زندگی محنت کر